أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا مولانا مولانا جد الحسن الحسين أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم دعا کریں کہ مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے، ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان تشیعوں کو نیست و نابود فرمائے، شیعان ہدایت کرار جہاں کہیں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم جو یہاں موجود ہیں اور جو غیر حاضر ہیں ان سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے۔ اپنے آخری رہبر ولی برکت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، کبھی بھی مولا کے سپاہیوں میں لشکریوں میں شمار فرمائے اور محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد کچھ باتیں میں بھی سوچ کے آیا تھا، مظہر بھائی نے اس سے پہلے ہی کچھ باتیں کر دی، لیکن میں انتظامیہ کی دل جوئی کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ تمام مومنین کی تائید مجھے حاصل ہوگی یقیناً۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عشق علی ایسا سمندر ہے جس کے آگے یہ پانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پانی ہے تب بھی آنا تھا، پانی نہیں تھا تب بھی آنا تھا۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ نے اس کا برملا اظہار کیا اور اس کو اپنے لیے قبول کیا کہ یہ آپ کی جو بھی کوتاہی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو سکے۔ عزیزان محترم، یہ روزہ، یہ جو صبح سے شام تک کھانے پینے کی پابندی، یہ جو ہمارا فاقہ ہے، اس سے اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ اس سے اللہ کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے جو تم پر یہ پابندی لگائی ہے، ہم نے جو تم پر یہ پابندی لگائی ہے وہ صرف اس لیے کہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو سکے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی ہو جاؤ۔ خدا یہ نہیں چاہتا انسان بھوکا رہے، انسان صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے، وہ تو رازق ہے، وہ تو رزق دینے والا ہے، لیکن یہ ہماری بھلائی کے لیے اس نے یہ روزے فرض کیے تاکہ ہم میں صفت تقوی پیدا ہو سکے، تاکہ ہم تقوی کی منزلت پہ پہنچ سکیں۔ یہ تقوی ہے کیا؟ یہ تقوی کہلاتا کیا ہے؟ تقوی اور متقی دو الگ الگ چیزیں۔ تقوی کہتے ہیں برائی سے دوری کو، متقی کہتے ہیں جو برائی سے خود بھی بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ تقوی برائی سے دوری کا نام ہے، متقی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں یا غلط فہمیاں ہیں تقوی کے بارے میں کہ تقوی ترک دنیا کا نام ہے۔ نہیں، تقوی ترک دنیا کا نام نہیں ہے۔
तकवा दुनिया से मुंह मोड़ लेने का नाम नहीं है। तकवा एक कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने का नाम नहीं है। तकवा नाम है सेल्फ पावर कंट्रोल। तकवा नाम है सेल्फ कंट्रोल पावर का, या सेल्फ पावर कंट्रोल का, खुद पर काबू पाने का नाम तकवा है। अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर काबू पाने का नाम तकवा है। यकीन खुश्क मौजू है, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लामा साहब मैं क्या करूं कि मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि इस मिंबर के भी कुछ फराइज हैं, इस मिंबर के भी कुछ फराइज हैं, और मैं बरोज़े महशर खुदा के हुजूर अपना गिरबान पकड़ने नहीं दूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी भी निभाता हुआ चलूं। तकवा, लेकिन हम तकवा करके दुनिया का नाम नहीं है। तकवा जब किसी इंसान के अंदर आ जाता है, हर मंजिल पर, हर तनासुब में उसको मुतवाज़न, कायम और बरकरार कर देता है। इंसान जब किसी इंसान के अंदर आ जाए, जब ये किसी कमजोर इंसान के अंदर आ जाए, उसे भेड़ नहीं बनने देता। किसी ताकतवर के पास आ जाए, उसे भेड़िया नहीं बनने देता। अगर यही तकवा मसनदे कज़ा पर आ जाए, अदालत बन जाता है। मैदाने जंग में आए, शुजाअत बन जाता है। गुफ्तगू में आए, सदाकत बन जाता है। ये तकवा अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए, तो उसके अंदर दीनी एहसासों की जिम्मेदारी का आकाश हो जाया करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमन युअज़्ज़िम शुआइरल्लाह वमिन इल्ला वमन यालमु मन तक़वल कुलूब, और अपनी याद को खुदा के दिलों से आबाद करो। अज़ान मोहतरम, ये जो हम देख रहे हैं आज मुआशरे में फितना और फसाद फैला हुआ है, अमन व अमान का मसला है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर एशिया तक जो मुसलमान आलम के साथ हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी सिर्फ यही वजह है कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं। अल्लाह से दूरी इसकी सिर्फ वजह यही है कि हम अल्लाह को ये भूल चुके हैं। हमारे अंदर से ये एहसास बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है कि हमारे को अल्लाह ने भेजा क्या था। हमें अल्लाह ने दुनिया बनाने के लिए भेजा था, दुनिया संवारने के लिए भेजा था, ना कि दुनिया बिगाड़ने के लिए भेजा। आज मजहब के नाम पर इंसान को कत्ल कर रहा है, कहीं तिजारत के नाम पर कत्ल कर रहा है, कहीं सियासत के नाम पर कत्ल कर रहा है, कहीं अदालत के नाम पर कत्ल कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम का पहला पैगाम क्या है? इस्लाम का पहला पैगाम यही है कि तुम में बसीरत होनी चाहिए, तुम में शऊर होना चाहिए, तुम में अक्ल होनी चाहिए, तुम में दानाई होनी चाहिए, ताकि लोग तुम्हें गुमराह ना कर सकें और बेवकूफ ना बना सकें। आज जो हमारे साथ उम्मत मुस्लिमा के साथ ये सब हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आज हम अल्लाह को भूल चुके हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, हम दिखावे के लिए नमाजें पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए रोज़ा कर रहे हैं, दिखावे के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन दिल से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज जब जिसकी वजह यही है कि आज मुसलमान आलम में इत्तेहाद नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। हमें सबसे पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद चाहिए। हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने आप को मुत्तकी और तक़वे के उस मंजिल पर लेके जाना है। हमें अपने आप को मुत्तकी बनाना है। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है। पहले अपने आप को देखना है, पहले अपने आप को देखना है। अब मैं अपने वापस उस मौजू की तरफ जाऊंगा। मेरे 2-4 मिनट इसके लिए थे, अब मैं अपने मौजू की तरफ जाऊंगा। पर मोहम्मद मोहम्मद तस्करा करूंगा उस बीबी का जो मोहसिना इस्लाम है, जिसकी वजह से आज इस्लाम जगह जगह है। अगर वो बीबी ना होती, अरब के गदागर सखी ना होते, जो सखी थे वो गनी ना होते, अगर वो बीबी ना होती, क्यों कि आज मेरी नज़र का उन्वान खदीजा। ये भी एहसास है, बहुत खुश मौजूद हो गया। रमजान है, आप अफ्तारी करते हैं और इतना खुश अच्छा ही लग रहा है। लेकिन महाराज इस नूरानी महफिल का एक ग़िज़ाई पहलू है।
اس نورانی محفل کا غذائی پہلو ہے، لیکن تھوڑا صبر سے ہے۔ آج میری نظم کا عنوان خدیجہ، خالق کے ہے احسان پہ احسان خدیجہ۔ ہے آج میری نظم کا عنوان خدیجہ، خالق کے ہے احسان پہ احسان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ۔ ہے آج میری نظم کا عنوان خدیجہ، خالق کے ہے احسان پہ احسان خدیجہ، ایک بے سر و سامان کا سامان خدیجہ، گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ۔ گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ۔ ادھر چھٹے مصرے پہ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ گھر میں ہے نبی کے لیے عمران خدیجہ، اور توصیف خدیجہ کی میرے بس میں کہاں ہے، یہ اس کی بھی ماں ہے کہ جو خود باپ کی ماں ہے۔ یہ اس کی بھی ماں ہے، خود باپ کی ماں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم۔ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم۔ قسمت بھی خدیجہ کی کچھ ایسی بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم۔ اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم۔ جہاں ایسے سننے والے موجود ہوں وہاں پڑھنے والے کو مزہ آتا ہی ہے۔ جس گھر میں رہی اس کے ہیں افراد بھی معصوم، اولاد بھی معصوم تو داماد بھی معصوم۔ قسمت بھی خدیجہ کی کچھ ایسی بھلی ہے، بس ایک ہی داماد اور وہ بھی علی۔ آج کل کے حالات میں چار دوسرے کہہ رہا ہوں کہ مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے، بھائی مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے، جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے۔ بھائی مشکل میں ہے اسلام کا آئین بچا لے، جو گود میں پلتا رہا وہ دین بچا لے۔ پھر برسر پیکار ہے خیبر کے یہودی، اے وقت کے سلطان فلسطین بچا لے۔ اے وقت کے سلطان فلسطین بچا لے۔ پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود، پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود، ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے۔ پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود، ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے۔ ہم صحابہ کی غلامی کریں پھر بھی کافر، وہ مزارات گرا کر بھی مسلمان رہے۔ پوری طاقت سے ہم صحابہ کی غلامی کریں پھر بھی کافر، وہ مزارات گرا کر بھی مسلمان رہے۔ علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ نئی زہرا نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا۔ بھائی علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ نئی زہرا نیا احمد نیا کعبہ نہیں بنتا۔ علی وہ فرد ہے جس کو نصیری ہیں خدا کہتے، میاں اللہ میاں سے روز روز اللہ نہیں بنتا۔ حیدر کی عداوت ہے وہ جہنم کے جس میں، حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں سب اہل